ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد حمیم فصلت کی آیات آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کسی مشرک کو توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی کافر کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، کسی بدعتی کو سنت کا پیغام سناتے ہیں، کسی بگڑے ہوئے انسان کو سدھارنے کی فکر کرتے ہیں، راہ راست پر لانے کی کوشش آپ کرتے ہیں، تو اس طرح دین کا کام کرنے والوں کے لیے دعوت و تبلیغ کے میدان سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان آیتوں میں بڑی اہم تعلیمات دی گئی ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، مگر نتیجہ صحیح نہیں نکلتا، رزلٹ صحیح نہیں نکلتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس صحیح انداز نہیں، صحیح ڈھنگ نہیں، صحیح اسلوب نہیں، صحیح طریقہ نہیں، زبان میں صحیح لہجہ نہیں، جس کی وجہ سے دعوت کا کام کر کے بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں. تو چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا فرمایا ہے ہم سب کے لیے. فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود نیک عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، نیک اعمال کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کسی آئیڈیل مسلم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو. اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ،
بھلائی اور برائی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دور کرو، برائی کو بھلائی سے دور کرو۔ جس کے پاس یہ ہنر ہو، برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا ہنر کسی انسان کے پاس ہو، ویسا انسان کامیاب داعی بنے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو آدمی برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا ہنر جان لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو دشمنی ہے، جو نفرت ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، جانی دشمن بھی جگری دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہے، برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا یہ ہنر سب کے بس کی بات نہیں، سب کے اندر اتنا صبر نہیں ہوتا، اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، اتنا جگر نہیں ہوتا، اتنا بڑا دل نہیں ہوتا۔ انسان عام طور پہ انتقام کی مزاج کا ثابت ہوا ہے، انسان فوراً بدلہ لینا چاہتا ہے، تو اللہ نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بڑا نصیب والا ہی یہ کام انجام دے سکتا ہے، بڑا صبر والا ہی دعوت و تبلیغ کے میدان میں برائی کو بھلائی سے دور کر سکتا ہے۔ حضرات، دو باتیں ان آیتوں میں بتائی گئی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، جو بھی اس میدان میں دعوت و تبلیغ کے میدان سے جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو کس کی طرف دعوت دینی چاہیے؟ لوگوں کو کس کی طرف بلانی چاہیے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے، اللہ کے قانون کی طرف بلانا چاہیے، اللہ کے رسولوں کی شریعت کی طرف بلانا چاہیے، اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہیے۔ میری تنظیم، میری جماعت، میرا نظریہ، میری فکر، میری شخصیت، دعوت کسی انسان کی شخصیت کی طرف نہیں ہوتی، دعوت کسی جماعت کی طرف نہیں ہوتی، دعوت کسی تنظیم کی طرف نہیں ہوتی، دعوت کسی کے نظریے کی طرف نہیں ہوتی، دعوت کسی کے فکر کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ دعوت کس کی طرف ہوتی ہے؟ دعا الی اللہ، اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، لوگوں کو بلاؤ اللہ کے دین کی طرف، لوگوں کو دعوت دو توحید کی طرف، الہ واحد کی طرف، اس کو دعوت کہا جاتا ہے۔ ان آیتوں میں جب دوسری بات جو بتائی گئی، پہلی بات اللہ کی طرف دعوت، اور دوسری بات یہ بتائی گئی دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، بلانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، بلانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ نرم زبان سے بلائے، نرم لہجے میں بلائے، میٹھے انداز میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دور کرو، برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ داعی کو بہت صبر چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے، بہت ہمت چاہیے۔ ایک داعی کو دعوت کے میدان میں اسلوب کی بڑی اہمیت ہے، دعوت کے میدان میں صحیح انداز کی بڑی اہمیت ہے، دعوت کے میدان میں صحیح لب و لہجے کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، ان کے پاس سچا جذبہ ہے، تڑپ ہے، لگن ہے، بہت محنت بھی کرتے ہیں، مگر دعوت کا صحیح رزلٹ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رف زبان استعمال کرتے ہیں، سخت زبان استعمال کرتے ہیں، لہجہ صحیح نہیں۔ یاد رکھیے، نبی کی دعوت کو نبی کے اسلوب میں پیش کرنا ہوگا، نبی کی بات کو نبی کے انداز میں پیش کرنا ہوگا، تبھی چل کر ایک کامیاب داعی بنے گا۔ انداز صحیح ہونا چاہیے، انداز میٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ
اگر اسلوب میں کمی ہے، آپ کا انداز صحیح نہیں ہے، آپ محنت کر کے بھی آپ کی محنت کامیاب نہیں ہوگی۔ تو نبی کی دعوت کو نبی کے اسلوب میں پیش کرنا یہ بہت ضروری ہے حضرات، کیونکہ حق بات پہلے سے کڑوی لگتی ہے۔ پیارے نبی کی حدیث ہے الحق مر، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ حق بات کبھی کڑوی نہیں ہوتی، میٹھی ہی ہوتی ہے، لیکن سننے والوں کو کڑوی لگتی ہے۔ اسلاف کہا کرتے تھے حق بات کڑوی ہوتی ہے، لوگوں کڑوی بات کو اسلوب کی مٹھاس سے ختم کر دو، کڑوی بات کو میٹھے انداز سے ختم کرو۔ پہلے ہی حق بات کڑوی ہوتی ہے، اگر تمہارا انداز بھی کڑوا ہو، تمہارا اسلوب بھی کڑوا ہو، تمہارا طریقہ بھی لہجہ بھی کڑوا ہو، پھر بات بننے کے بجائے بگڑ جاتی ہے، آپ دعوت کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرات، اسلوب کے سلسلے میں سب سے پہلی ضرورت ہے دعوت کے میدان میں، وہ ہے تعلقات۔ جسے آپ دین کی بات بتانا چاہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہونی چاہیے، ہمارے تعلقات استوار ہونی چاہیے، کیونکہ فاصلے پیدا کر کے آپ کامیاب داعی نہیں بن سکتے، دوریاں پیدا کر کے آپ ایک کامیاب داعی نہیں بن سکتے۔ لوگوں پر فتوے دے کر تو ویسے کا وہ ویسے کا، اس طرح کے فتوے دے کر آپ لوگوں کو دور کریں گے مگر قریب نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو دین کی بات پہنچانے سے پہلے ان لوگوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہونی چاہیے، تعلقات استوار ہونی چاہیے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ملاحظہ کیجئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک یہودی نوجوان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ مجھے بتائیے، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے صحابہ نہیں تھے؟ مسلمان نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک یہودی کو جگہ دیا، کیوں؟ تاکہ دعوت کا راستہ کھلے۔ صحابہ اکرام پیارے نبی کی خدمت کرنے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی ایک یہودی سے تعلق پیدا کیا، اس کو اپنے گھر میں خدمت کے لیے جگہ دیا، کیوں؟ تاکہ دعوت کا راستہ کھلے۔ اور ہوا وہی، جب وہ لڑکا بیمار ہوا، پیارے نبی بیمار پرسی کے لیے اس یہودی نوجوان کے پاس گئے، تو اللہ کے نبی اس کے قریب جا کر بیٹھے اور کہا مسلمان ہو جاؤ۔ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنے لگا، یہودی تھا، تو پیارے ماں باپ نے بچے سے، اس لڑکے سے کہا اتی ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لو۔ وہ لڑکا مسلمان ہوا، ادھر مسلمان ہوا، ادھر روح قبض ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا افسوس نہیں ہوا کہ میرا ایک یہودی لڑکا انتقال ہو گیا، بلکہ پیارے نبی کو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ وہ مسلمان ہو کے مرا ہے۔ اللہ کے نبی گھر سے باہر نکل رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے آج اس یہودی کو نار جہنم سے بچا لیا۔ تو تعلقات اچھے ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات، زبان سے کچھ بولنے سے پہلے عمل کے ذریعے سے دعوت دینی چاہیے۔ ہمارا عمل بولتا ہو، زبان سے پہلے ہمارا عمل بولے، زبان سے پہلے ہمارے اخلاق بولے، زبان سے پہلے ہمارا کیریکٹر بولے، زبان سے پہلے ہمارا عمل بولے۔ کیونکہ آدمی جتنا وزندار ہوتا ہے
اس کی بات اتنی وزندار ہوتی ہے، اور آدمی جتنا ہلکا ہوتا ہے اس کی بات بھی اتنی ہلکی ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو دعوت دو اپنے اخلاق کے ذریعے سے، لوگوں کو دعوت دو، دین کی طرف بلاؤ اپنے کردار اور کیریکٹر کے ذریعے سے۔ ایسے اخلاق پیدا کرو تمہاری پاکیزہ زندگی سے سامنے والا متاثر ہو، تمہاری سچائی سے سامنے والا متاثر ہو، تمہارے عمل سے سامنے والا متاثر ہو۔ آپ کیونکہ سامنے والے کے پاس آپ کی بے داغ زندگی کا کوئی جواب نہیں، آپ کے اچھے اخلاق کا کوئی جواب نہیں، آپ کے اچھے کردار اور آپ کی سچائی کا سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ تو زبان سے پہلے اپنے اچھے اخلاق سے دعوت دینا چاہیے، کیونکہ لوگ جس دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں اس دین پر عمل کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر کیسا ہے۔ تعلقات اور عمل کے بعد تیسرے نمبر پہ زبان کی باری آتی ہے۔ تعلقات اور عمل کے بعد تیسرے نمبر پہ زبان کی باری آتی ہے۔ اب زبان میں مٹھاس ہو، زبان میں اچھا لہجہ ہو، اچھی بات کو اچھے انداز میں پیش کرے۔ اللہ فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا، اچھی بات کو اچھے انداز میں، سیدھے انداز میں پیش کرو۔ یہ بہت ضروری ہے حضرات۔ دیکھیے قرآن کریم سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کی جو جماعت آپ کے پاس آئی ہے اور آپ کے دین کو جو قبول کی ہے، یہ کیوں؟ کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے آپ کو بڑا نرم بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر اے پیغمبر آپ سخت زبان ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت طبیعت کے ہوتے، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا اور آپ کے دین کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام جو مسلمان ہوئے، یہ آپ کی زبان کی نرمی ہے، یہ آپ کے مزاج کی نرمی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کو توریت کا ایک نسخہ ملا۔ توریت میں وہ تلاش کرنے لگے کہ پیارے نبی کے کیا اوصاف تورات میں بیان کیے گئے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ آسمانی کتاب میں نبی کے پیدا ہونے سے پہلے، نبی دنیا میں نبی بنائے جانے سے پہلے آسمانی کتابوں میں نبی کے بارے میں کیا ذکر ہے، تورات میں تلاش کرتے کرتے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں مجھے نبی کے بارے میں آخر مل ہی گیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، لمبی عبارت ہے، لیس بفظ ولا غلیظ، آنے والا وہ آخری نبی، آنے والا وہ آخری پیغمبر نہ سخت زبان ہوگا، نہ سخت مزاج ہوگا، ولا سخاف فی الاسواق، بازاروں میں چیخنے چلانے والا نہیں ہوگا۔ تو آنے والے آخری نبی کی جو اوصاف بیان کیے گئے وہ کیا ہے؟ زبان کا بڑا نرم ہوگا، نرم زبان سے گفتگو کرنے والا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان محبت پھیلانے والی تھی، نفرت کو پھیلانے والی نہیں تھی۔ حاضرین گرامی، آپ جانتے ہیں وقت کا بادشاہ مامون، اس کے اندر کچھ بگاڑ آ گیا تھا، اس کے اندر کچھ برائیاں آ گئی تھی۔ اس زمانے کے ایک مولوی صاحب اسے سمجھانے کے لیے گئے۔ اس زمانے کے ایک مولانا وقت کے بادشاہ مامون کو سمجھانے کے لیے گئے اور جا کے بڑے سخت زبان میں، سخت انداز میں، سخت لہجے میں اس بادشاہ کو ڈانٹنے لگے۔ بادشاہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ بھی بہت پڑھا لکھا بادشاہ تھا، لیکن وہ معتزلہ سے متاثر ہو کے گمراہ ہو گیا تھا۔ تو حضرت اسے سمجھانے کے لیے گئے، بڑے سخت انداز میں سمجھا رہے تھے۔ وہ بادشاہ چپ چاپ سنتا رہا، سنتا رہا، سنتا رہا۔ بات جب بڑھ گئی تو اس نے کہا مولوی صاحب اب بات بند کیجئے، اب اپنی بات بس کیجئے۔ آپ کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے زیادہ نیک انسان کو مجھ سے بڑھ کر برے انسان کے پاس جب بھیجا تو کیا نصیحت کر کے بھیجا؟ زبان میں نرمی پیدا کرو۔ کیا آپ نہیں پڑھتے قرآن میں
اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ اور ہارون کو جب فرعون کے پاس بھیجا، فرعون کا ظلم جب بڑھ گیا، فرعون بچوں کو قتل کرنے لگا، قسم قسم کی سزائیں دینے لگا، فرعون کی فرعونیت جب عروج پر چڑھ گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس جب بھیجا، کیا نصیحت کر کے بھیجا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم انداز میں فرعون کو سمجھاؤ۔ بادشاہ نے کہا مولوی صاحب نہ آپ موسیٰ ہیں نہ میں فرعون ہوں، پھر یہ سختی کس بات کی؟ یاد رکھیے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا خون ریز انسان جب نرمی کا حق رکھتا ہے دعوت کے میدان میں، تو مجھے بتائیے دنیا کا کون گنہگار، دنیا کا کون بگڑا ہوا انسان فرعون سے بڑا گمراہ ہو؟ پھر ہماری زبان میں سختی کس بات کی؟ نرمی سے سمجھانا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے، محبت سے سمجھانا چاہیے۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ ہے۔ دوسری بات، ہمارے اندر دعوت کا جذبہ ہے تو ہم کو ہمدرد بننا چاہیے، درد مند انسان بن کے سامنے والے کے پاس جانا چاہیے۔ آپ کسی بدعتی کو سمجھانا چاہتے ہیں، کسی مشرک کو سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کافر کو سمجھانا چاہتے ہیں، کسی قبر پرست کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کرسچن کو، کسی ہندو کو، کسی یہودی کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، یاد رکھیے آپ داعی ہیں اور وہ مدعو ہے۔ آپ داعی ہیں اور سامنے والا مدعو ہے، اور داعی اور مدعو کی مثال ڈاکٹر اور پیشنٹ کی۔ داعی ڈاکٹر کی حیثیت ہے، اس کی مثال ایک ڈاکٹر کی ہے، اور سامنے والا مدعو اس کی مثال بیمار اور مریض کی ہے۔ ڈاکٹر کو بیمار سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ بیماری سے نفرت ہوتی ہے، اور بیمار سے ہمدردی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کو کینسر کا پیشنٹ ہے، اس پیشنٹ سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر جو بیماری ہے اس بیماری سے نفرت ہوتی ہے، اس بیماری کو بھگانا چاہتا ہے، بیمار کو بھگانا نہیں چاہتا بلکہ بیمار سے اسے بڑی ہمدردی ہوتی ہے۔ اس بیمار کو میں کیسے سدھاروں، اس بیمار کو میں کیسے درست کروں، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں جب ہم نکلتے ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ ایک مشرک ہے، مشرک سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں، مشرک کے اندر جو شرک ہے اس شرک سے نفرت کیجیے۔ کافر سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں، کافر کے اندر جو کفر ہے کفر سے نفرت کیجیے۔ بدعتی سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں، بدعتی کے اندر جو بدعت ہے بدعت سے نفرت کیجیے۔ قبر پرست ہے اس سے نفرت مت کیجیے بلکہ اس کے اندر جو قبر پرستی کی بیماری ہے اس بیماری سے نفرت کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے حضرات، دعوت و تبلیغ کے میدان میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اندر کتنی ہمدردی تھی، اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا۔ پیارے نبی تڑپتے تھے، راتوں میں اٹھ کر روتے تھے، امت کے اندر جو شرک پھیلا ہوا ہے، کفر پھیلا ہوا ہے، بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی ایسے غمگین ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کو 7 آسمانوں سے کہنا پڑتا تھا اے پیغمبر آپ اتنے غمگین کیوں ہو رہے ہیں؟ لگتا ہے کہ اس غم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو برباد اور ہلاک کر لیں گے۔ قرآن نے سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ لگتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے کی وجہ سے آپ اتنے غمگین ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے آپ۔ یہ ہمدردی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کسی بگڑے ہوئے انسان کو دیکھتے ہیں، کسی بدعتی کو دیکھتے ہیں، کسی مشرک کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اندر ہمدردی ہو، ہمدردی کا جذبہ لے کر اس کے پاس جاؤ، درد مندانہ دل کو لے کر اس کے پاس جاؤ اور سمجھاؤ، رب العالمین سے دعا کرو، تب جا کے آپ کی محنت کا رزلٹ آپ کو نکلے گا اور ملے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، کامیاب ڈاکٹر وہی ہے جو بیمار کو کم سے کم دوائی میں شفا دے دے۔ کامیاب ڈاکٹر وہی ہے جو بیمار کو کم سے کم گولیوں میں
اس کی بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ بیماری ایک دو گولی سے ختم ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر اگر سرجن بن جائے، اس کا پیٹ پھاڑنے لگے، اس کے جسم کو زخمی کرنے لگے، وہ کامیاب ڈاکٹر نہیں۔ ویسے ہی داعی کو بھی کوشش یہ کرنا چاہیے مختصر گفتگو میں اتنا اچھا انداز پیدا کریں آپ کی مختصر گفتگو سے سامنے والا سدھر جائے، یہ کامیاب داعی ہے۔ حاضرین گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ پیغام بھی ہم کو دیتا ہے کہ محبت بہت ضروری ہے اس میدان میں۔ بگڑے ہوئے انسانوں کو لے کر ہم نفرت نہ کریں، بلکہ پیار سے، محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، محبت سے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک بخاری شریف کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک آدمی شراب پیا، پکڑا گیا، صحابہ کرام اس کو نبی کے پاس لے کر آئے۔ پیارے نبی نے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ شرابی کی سزا 40 کوڑے ہے۔ صحابہ کرام 40 کوڑے مارے اور اس کو چھوڑ دیے۔ آدمی چلا گیا۔ پھر چند دنوں کے بعد پھر نشے کی حالت میں پایا گیا۔ صحابہ کرام پکڑ کے لائے، پھر اس کو 40 کوڑے برسائے، پھر چھوڑ دیے۔ پھر چند دنوں کے بعد وہی شرابی تیسری مرتبہ پھر نشے کی حالت میں پایا گیا۔ صحابہ کرام اس کو پکڑ کے لائے۔ یہ ایک صحابی کو رہا نہ گیا، غصہ آ گیا۔ انہوں نے اس پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا لعنت اللہ علیک۔ ایک بار سزا دی گئی، 2 بار سزا دی گئی، پھر تیسری بار بھی پکڑا گیا تو تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پیارے نبی نے یہ لعنت کے سخت الفاظ سن لیے۔ پیارے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے لا تلعنوا، اے میرے ساتھیو تم اس شرابی پر لعنت مت بھیجو۔ لا تعینوا علی اخیکم الشیطان، شراب پیا اسے اس کی سزا مل چکی ہے، تم اس پر لعنت ملامت کر کے شیطان کی مدد کر رہے ہو، شیطان کو خوش نہ کرو۔ پھر کہا کیوں؟ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سچ ہے کہ وہ شرابی ہے، سچ ہے آج وہ نشے کی حالت میں ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی سچی محبت بھی رکھتا ہے۔ وہ شرابی اللہ رسول سے اپنے دل میں سچی محبت بھی رکھتا ہے، لہٰذا اس شرابی کو لعنت ملامت مت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ اور وہ مشہور واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں، مسجد نبوی میں پیارے نبی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، کھیڑے والا آدمی، دیہاتی، مسجد نبوی میں پیارے نبی کے روبرو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام کو اتنا غصہ آیا، سخت الفاظ میں ڈانٹنے لگے اور مارنے کے لیے چلے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا، رک جاؤ رک جاؤ، اسے برا مت کہو، اب پیشاب کر دیا ہے پورا کرنے دو، کیونکہ اگر اس کو درمیان میں روکیں گے تو تکلیف ہوگی، اگر وہ بھاگے گا تو پوری مسجد خراب ہوگی، اس کو پورا کرنے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، پیارے نبی اسے قریب بلائے اور بلا کر بڑے میٹھے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہنے لگے ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوت القرآن۔ پیارے نبی نے سمجھایا، کہا کہ بے شک یہ مسجد جو ہے گندگی کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ مسجد بنائی گئی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے۔ پیارے نبی بھی سمجھائے اس کو اور صحابہ کرام بھی سمجھائے، لیکن صحابہ کرام گرم لہجے میں، پیارے نبی نرم لہجے میں۔ صحابہ کرام کے لہجے سے وہ بگڑ گیا اور نبی کے لہجے سے وہ سدھر گیا۔ جب وہ جا رہا تھا مسجد سے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے جا رہا تھا، جاتے جاتے اس نے ایک دعا کی، کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا علی احدا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد پہ رحم فرما، یہاں جتنے لوگ ہیں کسی پر رحم نہ فرما۔ پیارے نبی نے اس سے فرمایا ایسا بھی مت کہو، اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے، لقد حجرت الواسیہ، اللہ کی کشادہ رحمت کو تم نے مختصر کر دیا۔
صرف تمہارے لیے میرے لیے اللہ کی رحمت کافی ہے کیا؟ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے صحابہ اکرام بھی روکے مگر انداز سخت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روکے مگر انداز بڑا نرم تھا۔ نرم لہجے سے لوگ سدھرتے ہیں، گرم لہجے سے لوگ بگڑتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہر داعی کو 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ ہماری ذمہ داری بات کو پہنچانا ہے، مشرک کے پاس، کافر کے پاس، کرسچن کے پاس، یہودی کے پاس، بدعتی کے پاس صرف بولنا ہے، بتانا ہے، پہنچانا ہے، منوانا نہیں، زبردستی کرنا اس کی بالکل اجازت نہیں۔ قرآن میں پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان علیک الا البلاغ، اے پیغمبر آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں، زبردستی کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں دلیلیں پیش کیجئے، دلائل کی روشنی میں بات کیجئے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار سمجھائیے، محبت سے، نرمی سے، حکمت سے، موعظت سے سمجھائیے، مگر آپ کو بالکل اجازت نہیں سختی کریں، منوا کے چھوڑے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ پیارے نبی کے چچا ابو طالب انتقال ہو گئے، پیارے نبی رونے لگے، میرے چچا ہدایت پائے بغیر انتقال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے، دعا کرنا ہے، سامنے والے کو دلیلوں کی روشنی میں بات پہنچانا ہے، لیکن زبردستی کرنا نہیں ہے، بول کے دلیل پیش کر کے چھوڑ دینا ہے۔ اور دوسری بات، دعوت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں جھگڑے کا ماحول پیدا کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں۔ کچھ داعی حضرات کیا کرتے ہیں، بات نہیں مانتا ہے سامنے والا، اب جھگڑے کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ جھگڑے کا ماحول پیدا کرنے کی شریعت میں کسی صورت میں اجازت نہیں۔ آپ بتائیے، سمجھائیے۔ قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے انداز میں، علمی انداز میں مباحثہ کرو، سامنے والے سے بحث علمی انداز میں ہونی چاہیے، جھگڑے کے انداز میں نہیں، مخالفت کے انداز میں نہیں، نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ دعوت کا جھگڑا یہ ذاتی جھگڑا بن جائے، دعوت کا جھگڑا میرا اور آپ کا پرسنل جھگڑا بن جائے، یہ کسی صورت میں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس آدمی کے لیے جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنی بڑی گارنٹی دیکھیے، میں اس آدمی کے لیے جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو آدمی حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے حق پر رہتا ہے، حق بات پہ قائم رہتا ہے، دلیل اس کے پاس ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ جھگڑا نہیں کرتا۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت میں یہ گھر کی گارنٹی دیتا ہوں لمن ترک المراء، جو جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ان کان محقا، اگرچہ کہ وہ حق پر ہے، اس کے پاس حق ہے، اس کے پاس دلائل ہیں، دلیل ہے، پروف ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود جھگڑتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھگڑے سے بچنا چاہتا ہے۔ جو جھگڑے سے بچنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں محل کی گارنٹی دیتا ہے۔ تو لہٰذا کسی صورت دعوت و تبلیغ کے میدان میں جھگڑے کا ماحول پیدا کرنے کی اجازت نہیں۔ حضرات، کسی بھی داعی کو سب و شتم، جسے ہم گالی گلوچ کہتے ہیں نا، گالی دینے کی اجازت نہیں۔ سامنے والا آپ کی بات نہیں مانتا، چھوڑ دیجئے۔ اسے گالی دینا، اس کے خداؤں کو گالی دینا، اس کی مندر کو گالی دینا، اس کے چرچ کو برا کہنا، یہ کسی صورت اجازت نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں
آپ ان کو برا بھلا مت کہو، اگر تم غیر اللہ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ تو گویا بتوں کو گالی دینا حقیقت میں اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، لہٰذا یہ اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو گالی دیں گے تو وہ اللہ رب العالمین کو برا کہیں گے، گالی دیں گے۔ تو لہٰذا جو قبر پرست ہے، جو مشرک ہے، جو بگڑا ہوا انسان ہے، وہ آپ سے لڑے گا ہی۔ جب دین کی بات پیش کریں گے آپ، وہ آپ سے جھگڑا کرے گا ہی۔ آپ کسی بے نمازی کو نماز کی طرف بلائیں گے، وہ برے الفاظ بولے گا ہی۔ آپ کو صبر کرنا چاہیے، اسی لیے کہا ادفع باللتی ہی احسن، بھلائی کے ذریعے سے برائی کو ختم کرو۔ اور یہ ہر سب کے بس کی بات نہیں، تبھی کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جو دشمنی ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ جانی دشمن بھی جگری دوست بن جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، بڑے صبر والے ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ دعوت کا کام کوئی آسان کام نہیں، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا جگر چاہیے، بڑا دل چاہیے اس کام کو کرنے والوں کے لیے۔ حضرات، عام طور پہ بحث، جھگڑا اور تکرار کے موقع پر عام کردار کیا ہوتا ہے؟ عام کردار یہ ہوتا ہے کہ تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ لگاتے ہیں، پتھر کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برابر برابر بدلہ لینے کی اجازت ہے اسلام کے اندر۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کو کوئی ستاتا ہے تو اتنا ہی بدلہ تم لے سکتے ہو جتنا وہ تم کو ستایا ہے۔ اسلام میں عام طور پہ جھگڑے کے موقع پر عام کردار یہ ہے کہ انسان برابر برابر بدلہ لیتا ہے، یہ عام کردار ہے۔ لیکن ایک داعیانہ کردار ہے۔ داعیانہ کردار یہ ہے، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں، کانٹے کا جواب کانٹے سے نہیں، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں، بلکہ داعی کو نفرت کا جواب محبت سے دینا چاہیے، سخت زبان کا جواب نرم زبان سے دینا چاہیے، پتھروں کا جواب پھولوں سے دینا چاہیے۔ تبھی چل کر آپ ایک داعی بن سکتے ہیں، تبھی چل کر آپ دعوت کے میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، دیکھیے سیرت کی کتابوں میں ہم بہت ساری اس طرح کے نمونے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آیا کرتے تھے، وہ سلام کے انداز میں بد دعا دیتے تھے پیارے نبی کو، کہتے تھے السلام علیکم، کہتے تھے کہ اے نبی تم مر جاؤ مر جاؤ۔ سننے والے کو لگتا تھا کہ وہ سلام کر رہے ہیں، وہ سلام نہیں سام کہتے تھے، السلام علیکم، اس کا معنی ہے تم مر جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ سن لی، فوراً حضرت عائشہ کا ریاکشن یہ تھا وعلیکم السلام واللعنہ، بلکہ تم مر جاؤ، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ پیارے نبی نے حضرت عائشہ کی سخت زبانی سن لی، پیارے نبی نے فرمایا مہلاً یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ رک جاؤ، فإن اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اولم تسمع ما قالوا، اللہ کے نبی کیا آپ نہیں سنے ان لوگوں نے آپ کو کیا کہا؟ سلام نہیں کیا انہوں نے؟ پیارے نبی نے کہا لقد قلت وعلیکم، ہاں میں سن چکا ہوں اور جواب بھی وعلیکم کہہ چکا ہوں۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا ان لوگوں نے جو میرے لیے کہا وہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن میں نے ان کے لیے جو دعا کی وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ نرم زبان یہ دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر ملک ہندوستان کے اندر۔ یہاں مسلمان یہ ایک مائنورٹی کی حیثیت سے 20% ہیں اور غیر مسلم میجارٹی کی حیثیت سے وہ 80% ہیں، تو ایسے اکثریت کے درمیان ہم لوگ اقلیت میں ہیں، تو ایسے ماحول میں بھارت کے اندر ہم لوگوں کے لیے نرم زبان، محبت کی زبان، پیار کی زبان، میٹھا انداز، میٹھا اسلوب یہ بہت ضروری ہے، ورنہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہم کامیابی کے
نتائج نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین کا کام، تبلیغ کا کام اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر انسان کو ایک داعی بن کر جینے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں کو اصلاح کرنے، اپنے محلے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاندان میں جو لوگ بھی مشرک ہیں، بدعتی ہیں، قبر پرست ہیں، پیر پرست ہیں، مزار پرست ہیں، اے اللہ ان سب کی اصلاح کرنے کی فکر کرنے، اپنے سینے کے اندر ایک درد مندانہ ہمدردی کا دل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم بر رؤوف رحیم رب حلیم۔